السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ کا عربی کا معلم جو ہے، یہ 2 پارٹ میں یہ کتاب ہے، یا شاید 4 پارٹ میں بھی ہے۔ آپ کی نئی جو بنی ہے کتاب چھپی ہے، تو اس کا پہلا پارٹ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ اس کتاب کے اندر کچھ زیادہ ایکسٹرا نہیں ہے، جو چیزیں آپ علم النحو علم الصرف میں پڑھ کے آئے ہیں اور معلم الانشاء میں آپ پڑھ کے آئے ہیں، اسی کا انہوں نے کمبائن کر کے پڑھایا ہے اور بہت شارٹ طریقے سے پڑھایا ہے۔ تو اس کے جو پڑھانے کا انداز ہوگا، اس کی جو کیٹیگرائزیشن ہوگی اسم فعل حرف کی، وہ تھوڑی سی الگ ہوگی جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو وہ جہاں پر مجھے ایسا لگے گا تو میں آپ کو بتاتا جاؤں گا، ورنہ ریپیڈلی اس کو ہم پڑھیں گے بالکل تیزی کے ساتھ۔ اصطلاحات کہتے ہیں ٹرمز کو، کہ جو اس کے ایسے لفظ جو اس کا استعمال اس کتاب میں ہونے والا ہے، تو اس کے کیا ڈیفینیشنز ہوتے ہیں۔ حرکت، زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کو حرکت کہتے ہیں، اور اکٹھا تینوں کو حرکات ثلاثہ کہتے ہیں۔ حرکت کی جمع، ثلاثہ مطلب تینوں حرکات۔ متحرک، حرکت والے حرف کو متحرک کہتے ہیں۔ جس حرف پر بھی، جس لفظ پر بھی زبر زیر یا پیش میں سے کوئی لفظ ہوگا، اس کو کیا کہیں گے؟ متحرک۔ الحمدللہ۔ سکون، جزم کو سکون بھی کہتے ہیں، فتحہ زبر کو کہتے ہیں یا نصب بھی کہتے ہیں، کسرہ زیر کو کہتے ہیں یا جر کو بھی کہتے ہیں، ضمہ رفع کو بھی کہتے ہیں، پیش کو بھی کہتے ہیں، تینوں ایک ہی ہے۔ تنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کو تنوین کہتے ہیں۔ نون التنوین کیا ہوتا ہے؟ یہ تھوڑا نیا ہے آپ کے لیے۔ نون التنوین کیا ہوتا ہے؟ نون التنوین ہوتا ہے ان۔ یہ جو ہم 2 الف 2 زبر ان کہتے ہیں، وہ اصل میں پروناؤنس کیسے ہوتا ہے؟ یہ الف نون زبر ان، الف 2 زیر ان جو ہے، یہ پروناؤنس کیسے ہوتا ہے؟ الف نون زیر ان۔ الف 2 پیش ان کیسے پروناؤنس ہوتا ہے؟ الف نون پیش ان۔ مفتوح، جس حرف پر زبر ہوتا ہے اس کو مفتوح کہتے ہیں۔ مکسور، جس حرف کے نیچے زیر ہوتا ہے اس کو ہم مکسور کہتے ہیں، جیسے یہاں تا پر زیر ہے۔ مضموم، جس حرف پر پیش ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مضموم کہتے ہیں۔ ساکن یا مجزوم، جس حرف پر جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں یا مجزوم کہتے ہیں۔ مشدد، جس حرف پر تشدید ہوتا ہے اس کو مشدد کہتے ہیں۔ تعریف، کسی اسم نکیرہ، اسم عام اور معرفہ، تو اسم نکیرہ اسم عام اور اسم معرفہ اسم خاص۔ معرفہ نکیرہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ بنانا کسی اسم کا معرفہ ہوتا ہے۔ تعریف کس کو کہتے ہیں؟ تعریف معرفہ کو کہتے ہیں، اور تنکیر اسم نکیرہ کو، یعنی نکیرہ کو کہتے ہیں۔ نارمل آپ اس کو یاد رکھیں۔ لام تعریف الف لام کو کہتے ہیں، جو الف لام لگا دیا جاتا ہے نکیرہ کو معرفہ بنانے کے لیے۔ معرف باللام اسی کو کہتے ہیں، الف لام کو لگا دیا جاتا ہے کسی حرف پر۔ وحدت، کسی ایک لفظ کی اچھی چیز، اس وقت اس میں واحد یا مفرد کہیں گے۔ کسی لفظ کا ایسی حالت میں ہونا جس سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، یعنی وحدت کو آپ سمپل ایک سمجھیں، تثنیہ کو 2 سمجھیں، تثنیہ رجلانی تو ہے، جمع کو 2 سے زیادہ سمجھیں۔ تو اس کو آپ ایسے دوسرے انداز میں پڑھ چکے ہیں۔ اس میں جمع آپ پڑھ چکے ہیں، جو ایسا ورڈ ہوتا ہے جو ہوتا تو واحد ہے لیکن اس کے اندر جمع کے معنی، جیسے قوم ہے تو واحد لیکن اس کے اندر جمع کے معنی۔ قوم ایک آدمی کو نہیں کہتے بلکہ گروپ آف پیپل کو کہتے ہیں۔ تذکیر مذکر کو کہتے ہیں، تانیث مؤنث کو کہتے ہیں۔ حروف تہجی، حروف تہجی الف واو، الف سے لے کر یا تک کو کہتے ہیں، اور حروف علت الف واو اور یا کو کہتے ہیں۔ بات کمپلیٹ ہو گئی ہماری۔ حروف صحیح آپ سمجھ چکے ہیں۔ حروف صحیح کیا ہوتا ہے؟ جس کے اندر حروف علت نہیں ہوتا ہے۔ حمزہ، دیکھیے اب نحو کے حساب سے بھی ایک حروف اصلی ہے اور حروف صحیح ہے، اور صرف کے حساب سے بھی حروف صحیح ہے۔ تو صرف کے حساب سے حروف صحیح کون کون ہے؟ حرف علت نہ ہو، مضاف نہ ہو، معطل نہ ہو، محموز نہ ہو۔ اور نحو کے حساب سے حروف صحیح کون ہے؟ جس کے اندر حروف علت نہ ہو بس۔ حمزہ، ایک حمزہ تو وہ ہے جو حروف تہجی کا ہو، اور دوسرا الف جو متحرک ہو۔ حمزہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ ایک تو حمزہ یہ ہوتا ہے حروف تہجی والا، یعنی نارمل جو حمزہ ہوتا ہے یہ، اور دوسرا حمزہ وہ الف جس کے اوپر متحرک ہو یا جزم ہو، ٹھیک ہے۔ حمزۃ الوصل، حمزۃ الوصل کہتے ہیں ایسے حمزے کو جو حمزہ کسی لفظ کے شروع میں حمزہ وصل جو ماقبل سے ملنے کی حالت میں تلفظ کے ساتھ ساقط ہو جاتا ہے۔ ساقط ہونے مطلب گر جاتا ہے۔ حمزہ وصل کہتے ہیں ایسے حمزے کو جو جب اس پر الف لام آتا ہے یا اس سے پہلے کوئی اور لفظ کو ہم ملاتے ہیں تو وہ جو حمزہ ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے، اس کو پڑھا نہیں جاتا ہے۔ جیسے میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ آپ کا سمجھیے کہ انفعل ہے، تو یہ آپ کا حمزہ ہے۔ اب اگر مجھے ملانا ہو، اب اگر مجھے یہاں ملانا ہو کسی سے، ال سے ملانا ہو یا کوئی دوسرا لفظ لانا ہو، تو یہ جو حمزہ ہوتا ہے یہ گر جاتا ہے۔ تو جو حمزہ گرنے والا ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حمزہ وصلی، حمزۃ الوصل عربی میں۔ اب ہمارا پہلا سبق شروع ہو رہا ہے، دیکھ لیجیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی کا معلم حصہ اول، الدرس الاول، پہلا سبق، کلمہ اور اس کے اقسام۔ تم نے اردو یا فارسی کے صرف اور نحو میں کلمہ اور اس کے اقسام کا بیان تو پڑھ ہی لیا ہوگا، انہی باتوں کو ہم یہاں دوبارہ یاد دلاتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیے، اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ کتاب پڑھنے سے پہلے آپ کو نحو صرف کی پہلے سے کوئی کتاب پڑھ کے رکھنی ہوگی، اس لیے کہ یہاں جو ہے یہ نحو صرف آپ کو کمپلیٹلی نہیں پڑھائیں گے، بلکہ کچھ بیسک چیزیں واپس یاد دلائیں گے آپ کو۔ بمانے لفظ کو کلمہ کہتے ہیں اور اس کے 3 قسم ہوتے ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم وہ کلمہ ہے جو ایک معنی بتائے اور اس میں دوسرے کلمے کا محتاج، یعنی یہ سمپل ایک معنی بتائے اور اس کے اندر تینوں زمانے میں سے کوئی زمانہ نہ سمجھا جائے، جیسے رجل، حامد، ضرب، طیب، ہوا، انا، یہ سارے کے سارے ایک لفظ ہیں جو اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا ہے۔ فعل وہ کلمہ ہے جو ایک معنی بتاتا ہے لیکن اس کے اندر کیا ہے، کوئی زمانہ بھی اس کے معنی میں پایا جاتا ہے، جیسے ضربہ اس نے مارا گزرے زمانے میں، ذہبہ وہ گیا گزرے زمانے میں، یذہب وہ جا رہا ہے ابھی یا جائے گا آنے والے زمانے میں، ٹھیک ہے۔ اگر کام کا کرنا سمجھا جائے مگر زمانہ نہ پایا جائے تب بھی وہ اسم ہی ہوگا، فعل نہیں ہوگا۔ جیسے دیکھیے ضرب مطلب مارنا ہوتا ہے، تو مارنا ایک کام تو ہے لیکن اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں ہے، کب مارا، پہلے مارا یا ابھی مار رہا ہے یا بعد میں مارے گا، اس لیے یہ بھی کیا کہلائے گا، اسم ہی کہلائے گا۔ اور حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی اسم یا فعل کے ساتھ ملے بغیر سمجھ میں نہ آتے ہوں، جیسے من، علی، فی، الی، یہ سارے کے سارے، یہ اس کے معنی کو جاننے کے لیے ہم کو کیا کرنے پڑتے ہیں، کسی اسم اور فعل کے ساتھ اس کو ملانے پڑتے ہیں۔ اسم کی قسمیں، اب اسم کی قسمیں دیکھیے، اسم کی 2 قسمیں، اب یہاں انہوں نے الگ طریقے سے بتایا۔ ہم نے پڑھا تھا کہ اسم کی باعتبار معرفہ اور نکرہ، یعنی عام اور خاص ہونے کے 2 قسمیں، نام انہوں نے اسم کی 2 قسمیں بتائی، لیکن اس کا مطلب بھی وہی ہے کہ اسم کا عام اور خاص ہونے کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں، نکرہ اور معرفہ۔ نکرہ وہ اسم ہے جو عام چیز پر بولا جائے، جیسے رجل، مرد، اس لفظ سے کوئی خاص مرد نہیں سمجھا جاتا ہے بلکہ ہر ایک، یعنی بالکل نکرہ کا جو ترجمہ آپ کو بالکل عام کوئی مرد، جیسے رجل میں نے کہا تو کوئی بھی مرد، کوئی خاص مرد نہیں، کوئی بھی آدمی۔ اور معرفہ کسی خاص اسم کو جو کسی خاص چیز، زید کوئی خاص آدمی کا نام ہے، اور رجل یہ بھی کوئی خاص ہے، الف لام لگ گیا تو یہ کیا ہے، خاص ہے، مکہ کوئی خاص نام ہے۔ اب اس میں معرفہ ایک قسم ہے، اس میں معرفہ یعنی کوئی بھی اسم کو ہم کب کہیں گے کہ یہ معرفہ ہے، یہ خاص ہے، عام نہیں ہے، تو کب کہیں گے، جب وہ علم ہو۔ علم کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ نام ہو کسی کا، تو نام تو خاص ہی ہو، اس لیے کہ نام تو کسی خاص آدمی کے بارے میں بولا جائے گا۔ ضمیر ہو، جیسے ہوا، انت، انا، یہ ضمیر معرفہ اس لیے ہوگا کیونکہ یہ بھی جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ معرفہ ہی ہے۔ اس کے بعد اسم اشارہ، اسم اشارہ یعنی جو لفظ اشارہ کرنے کے لیے آتا ہو، حاذا، حاذان، یہ سارے آپ کو یاد ہے۔ اسم موصول یہ بھی جو ہے معرفہ ہے۔ اسم منادا یعنی پکارنے والے جو لفظ ہوتے ہیں، اور وہ اسم جو معرف باللہ، معرف باللہ مطلب جس پر الف لام لگا دیا گیا ہو۔ تو یہ 7 قسمیں ہیں جس میں سے ہم نے 6 پڑھا، اور 7واں یہ ہے جو مضاف ہوتا ہے کسی کی طرف، یعنی جب اضافت ہوتی ہے کسی کی تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے۔ تو اضافت ہونے سے معرفہ کیوں ہو جاتا ہے، تو اضافت ہونے سے معرفہ اس لیے ہو جاتا ہے، اضافت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو کسی کی طرف منسوب کر رہے ہیں، نسبت کر رہے ہیں، تو جس کی طرف نسبت کریں گے وہ چیز بھی خاص ہو جائے گی، اور جس خاص چیز کی طرف نسبت کریں وہ بھی خاص رہے گی۔ جیسے کتاب، کتاب نکرہ ہے، کوئی بھی کتاب، رجل کوئی بھی آدمی ہے، لیکن میں نے ان دونوں کو ملا دیا اور کتاب رجلی کہہ دیا، مطلب ہوگا کہ کوئی عام کتاب مراد نہیں ہے بلکہ اسی آدمی کا جو کتاب ہے وہی مراد ہے، تو اس حساب سے کیا ہو گیا، یہ معرفہ ہو گیا۔ اب دیکھیے نمبر 4 جو ہے یہ اسماء مذکورہ کے سوا بقیہ تمام اسم نکرہ، یعنی 7 قسم کے علاوہ جتنے بھی اسم ہوں گے کیا ہوں گے، وہ نکرہ ہوگا۔ اب اس کا بھی یہاں انہوں نے ایک الگ بات لکھی جو ابھی تک آپ نے پڑھا ہے لیکن اس ٹرم کے ساتھ نہیں پڑھا ہے، اسم ذات، اسم صفت۔ اسم صفت کہتے ہیں ایسے اسم کو جو کسی چیز کی خوبی یا برائی کو بتاتا ہو، جیسے حسن اسم ہے، حسن کے مطلب خوبصورت ہے، تو یہ کیا بتا رہا ہے، صفت بتا رہا ہے، کسی خوبی بتا رہا ہے۔ قبیح، قبیح مطلب ہوتا ہے بدصورت، تو یہ بدصورت کیا ہے، کسی کی برائی بتا رہا ہے، تو اس کو کہا جائے گا اسم صفت، کہ ایسا اسم جو کسی کی اچھائی یا برائی کو بتلاتا ہو۔ اور اسم ذات کیا ہوتا ہے، اسم ذات ایسا اسم جو کسی انسان یا کسی جانور یا کسی چیز کے بارے میں بتاتا ہو، وہ صفت نہ ہو، جیسے انسان آدمی کو کہا جا رہا ہے، فرس گھوڑا کو، حجر پتھر کو، ٹھیک ہے۔ پہلا چیپٹر آپ کا کمپلیٹ، دوسرا چیپٹر آئیے پڑھ لیتے ہیں۔ الدرس الثانی، دوسرا سبق، حرف تنکیر اور تعریف، یعنی معرفہ اور نکرہ۔ عربی میں اسم نکرہ عموماً تنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش پر پڑھی جاتی ہے۔ اس حالت میں تنوین کو حرف تنکیر سمجھا جاتا ہے، اور اردو میں اس کا ترجمہ کوئی ایک یا کچھ سے ہوتا ہے، جو میں نے آپ کو مولوی نے بتایا کہ تنوین کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے، پر ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ اس طرح کا ترجمہ کریں۔ الف لام کا عربی میں تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے،
اور الف لام کا جو ترجمہ ہوتا ہے، الف لام کبھی بھی نکرہ پر داخل نہیں ہوتا ہے، وہ ہمیشہ معرفہ پر ہوتا ہے. اگر کسی نکرہ پر الف لام داخل ہو گیا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ بھی معرفہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تنوین والے لفظ پر الف لام تو داخل ہو تو تنوین ساکت ہو جائے. یعنی تنوین اگر کسی لفظ پر تنوین ہے اور اس پر ہم نے الف لام داخل کیا تو کیا ہوگا؟ تنوین ختم ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ کسی اسم پر الف لام اور تنوین دونوں ایک ساتھ لکھی گئی ہو. نمبر 4 ہے معرف باللام. یہ ماقبل میں کوئی لفظ آئے تو اسے الف لام سے ملا کر پڑھنا چاہیے. معرف باللام کہتے ہیں بس نارمل الف لام کسی لفظ پر لگا کر اس کو معرفہ بنایا گیا ہو تو اس کو کہا جاتا ہے معرف باللام. اب یہاں پر دیکھیے معرف باللام کیسے ہوتا ہے. معرف باللام کا جو الف ہوتا ہے وہ الف نہیں پڑھا جاتا ہے. جیسے دیکھیے بابو البیت، ایک البیت ہے نا، تو یہ آپ کا ایسے میں یہاں لکھ کے دکھاتا ہوں، آپ دیکھ لیجیے. یہ ال ہے آپ کا، یہ ساکین ہے، یہ الف ہے، اور پھر یہ بیت ہے. لیکن جب ہم باب البیت کہتے ہیں تو باب البیت میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بابو ال. یہ بابو البیت ہم نہیں کرتے ہیں، یا بابو البیت بھی نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ ملا کے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ باب البیت. تو یہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو ہٹا دیتے ہیں، باب البیت نارمل پڑھتے ہیں. اس لیے انہوں نے کہا کہ باب البیت تو صحیح ہے لیکن بابو البیت جو ہے غلط ہے پڑھنا. لیکن یہ غلط پڑھنا کب ہے؟ جب ہم ملا کے پڑھیں گے. تو غلط کس اعتبار سے ہے؟ غلط اس اعتبار سے کہ وہ تجوید کے اعتبار سے غلط ہو جائے گا. جو عربی کے ایک پڑھنے کا ایک طریقہ ہے اس اعتبار سے کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا. بابو البیت نہیں پڑھنا ہے بلکہ باب البیت پڑھنا ہے. یعنی وہ الف جو ہوگا یہ حمزہ وصلی جو ہے یہ گر جاتا ہے. اب دیکھیے جب تنوین والا لفظ معرف باللام کے ما قبل ہو تو نون تنوین کو کسرہ دے کر کے لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. اس کو سمجھیے، معرف باللام جو ہو، تنوین والا لفظ معرف باللام کے ما قبل ہو. ما قبل کا مطلب ہوتا ہے اس سے پہلے ہو. تو معرف باللام کوئی لفظ ہے جیسے کہ یہ معرف باللام ہے، کیوں؟ اس لیے کہ العالم پر کیا ہے؟ الف لام لگا ہوا ہے. اور اس سے پہلے تنوین والا لفظ ہے، جیسے میں نے مان لیجیے زیدون ہے، تو اس کو آپ دوسرے انداز میں ملا کے پڑھنا ہو تو کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ نون زیر لگا دیجئے تو زیدون العالم ہو جائے گا. اسی لیے بہت جگہ آپ دیکھیں گے بہت سارے قاری جب پڑھتے ہیں تو قل هو اللہ احد کی جگہ کیا پڑھتے ہیں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد پڑھ دیتے ہیں. کیوں؟ لیکن احد وہاں پر تنوین ہوتا ہے تو عربی کے رول کے حساب سے کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر نون زیر نی لگا کر ہی پڑھتے ہیں. زیدون العالم بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. دیکھو دونوں طریقے سے پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد یہاں پر جو ہے آپ دیکھ لیجئے تنبیہ، ابن لڑکا اور ابنۃ لڑکی اسم نام، اس لفظ میں بھی حمزہ وصل ہے جو ما قبل سے ملنے وقت گرا دیا جاتا ہے. جیسے ہوا ابن، اب یہاں ہوا ابن نہیں پڑھتے بلکہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہوا ابن. تو یہ جو الف ہے یہ کیا ہو جا رہا ہے؟ گر جا رہا ہے، یعنی حمزہ جو ہے گر جا رہا ہے. ٹھیک ہے، وہی چیزیں یہاں پر لکھی گئی ہیں. اس کا نمبر 6 الف لام جب ایسے لفظ پر داخل ہو جس کا پہلا حرف شمسی ہو تو الف لام کو کلام شمسی میں مدغم ہو جاتا ہے. اب حروف شمسی حروف قمری آپ کو یاد رکھنا پڑے گا، وہ آپ تجوید میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ، میں پڑھا دوں گا تو اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اب یہاں پر یہ انہوں نے تھوڑا سا پریکٹس کرنے کے لیے کہا ہے کہ سب پر کیا ہے الف لام لگا کر ٹرانسلیشن کرو. تو اس سے سب سے آپ کا اس میں کیا کام رہے گا کہ یہ ووکیبلری آپ یاد کر لیں گے. یہاں سے یہاں تک جو ووکیبلری کتاب آپ کے پاس ہے تو پورا ووکیبلری آپ کو یاد ہو جائے گا. تو بہت سارا انسان مطلب آدمی، سمرون مطلب خبز، بہت ساری چیزیں اس میں سے آپ کو معلوم ہے، پھر بھی آپ اس کو جو یاد نہ ہو اس کو یاد کر لیں گے. اس کے بعد مشق ہے، یہ اس کو دیکھ لیجئے. مشق نمبر 1 کیا ہے؟ تنبیہ، بولتے وقت ہمیشہ آخری لفظ پر وقف کر لیا کرو، یعنی اس کے آخری میں حرکت کو نہ پڑھو. وقف کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حرکت نہ پڑھنا. جیسے البیتو ہے، تاپشتو ہے، لیکن جب وقف کریں گے تو ہم رک جائیں گے بیت پر تو کیا ہوگا؟ البیت. تو ہم کو تاپشتو جو ہے تا پر نہیں پڑھنا بلکہ البیت. زکات ہے تو الزکاہ، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ تاپشتو نہیں پڑھ رہے. تو وہی وہ کہہ رہے ہیں کہ جب رکنا ہو تو کیا کرو؟ وقف کرو تو ساکن کر دو، حرکت کو مت پڑھو. اب سلسلہ الفاظ میں لفظ کے آخری میں اعراب کو نہ پڑھو، یعنی اب یہ پریکٹس کروا رہے ہیں. البیت، الثمر، الصلاح والزکاہ، خبز ولبن، صالح، فاسق، الحسن، القبیح، الماء، الخبز، التمر، اللبن، جاہل، عالم، الانسان، الفرس، درس، کتاب، العادل، الظالم، جمل، فرس.
تو یہاں سب میں میں نے کیا کیا، حرکت نہیں پڑھا بلکہ میں نے کیا پڑھا ہے، حرکت کی جگہ میں نے سب پر کیا کیا، ساکین پڑھ دیا ہے۔ اب یہاں پر ہے آپ کا عربی میں ترجمہ کرو، نارمل معلم منیشا کی مشق ہے، یہاں پہ کر سکتے ہیں۔ کوئی ایک گھوڑا نارمل ہے، فرسن، کوئی ایک آدمی، انسان، الف لام لگا دیے، کوئی ایک کا ترجمہ ہو گیا، اور الف لام نہیں تو ٹھیک ہے، چاند اور سورج، الشمس والقمر، اس طریقے سے آپ بنا لیں گے۔ یا اس کے بعد یہاں پر کچھ کوسچنس ہیں، دیکھ لیجئے۔ کلمے کی تعریف کرو، کلمہ جو ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو کوئی معنی بتاتا ہو۔ کلمے کی کتنی قسمیں، کلمے کی 3 قسمیں ہیں، ہر ایک کی قسم کی تعریف اور مثال دو۔ کلمے کی 3 قسمیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم وہ کلمہ ہے جو ایک معنی بتائے اور اس کے اندر کوئی زمانہ نہ پایا جاتا ہو، جیسے رجل، آدمی۔ اور فعل وہ کلمہ ہے جو ایک معنی بتا لیکن اس کے اندر کوئی زمانہ پایا جاتا ہو، جیسے ضرب، اس آدمی نے مارا۔ اور حرف وہ کلمہ ہے جس کے اندر کوئی معنی بھی نہیں پایا جاتا اور وہ اپنا معنی بھی نہیں بتا سکتا، اس کے معنی کو جاننے کے لیے ہم کو اسم اور فعل کے ساتھ ملانا پڑتا ہے۔ اسم اور فعل میں بڑا فرق کیا ہے؟ اسم اور فعل میں بڑا فرق یہ ہے کہ اسم جو ہوتا ہے اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا ہے، فعل کے اندر اس ایک زمانہ کا ہونا ضروری ہے۔ زمانے کتنے ہیں؟ زمانے 3 ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں، حال موجودہ زمانے کو کہتے ہیں، اور مستقبل آنے والے زمانے کو کہتے ہیں۔ الفاظ ذیل میں اسم، فعل اور حرف کی تمیز کرو۔ اب اس میں آپ کو نیچے جو دیے گئے الفاظ، اس میں آپ کو اسم، فعل، حرف نکالنا ہے۔ ہوا اسم ہے، من حرف ہے، ضرب فعل ہے، یذهب فعل ہے، بلد اسم ہے، الفرس اسم ہے، الہ حرف ہے، سمع اسم ہے۔ اس میں معرفہ اور نکرہ کی تعریف کرو اور مثال دو۔ اس میں معرفہ اور نکرہ، اس میں معرفہ کہتے ہیں اس اسم کو جو خاص چیزوں کو بتا، اور اس میں نکرہ کہتے ہیں اس چیز کو جو کسی عام چیز کو بتا۔ اس میں معرفہ کی کتنی قسمیں؟ اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہوتی ہیں، علم کا ہونا، الف لام کا ہونا، اس میں موصول ہونا، اس میں ضمیر ہونا، اس میں اشارہ ہونا، مضاف ہونا، منادہ ہونا۔ ذیل اسموں میں معرفہ اور نکرہ کو پہچانو۔ زید معرفہ اس لیے کہ نام ہے، مکہ معرفہ اس لیے کہ شہر کا نام ہے، بلد نکرہ اس لیے کسی بھی شہر کا نام ہے، رجل نکرہ اس لیے کسی بھی آدمی کو کہتے ہیں، الطیب معرفہ اس لیے کہ الف لام لگا ہوا ہے، نحن ضمیر ہے اس لیے معرفہ ہے، الفرس معرفہ ہے اس لیے کہ اس پر الف لام لگا ہوا ہے، حسن النکرہ اس لیے کہ تنوین لگا ہوا ہے، قبیح النکرہ اس لیے کہ تنوین لگا ہوا ہے، ھذا اس میں معرفہ اس لیے کہ یہ ضمیر ہے۔ مذکورہ الفاظ میں کون سی قسم کی معرفہ کی ہے اور نکرہ کی؟ الف لام جو ہے اچھا، مذکورہ الفاظ میں کون سی قسم کے معرفہ اور نکرہ ہیں؟ اب دیکھیے انہوں نے کوشچن تو دے دیا لیکن وہ الفاظ دیا ہی نہیں ہے، تو یہ کوشچن ادھورا رہ گیا شاید، اس لیے کہ کہہ رہے کہ مذکورہ الفاظ میں کون سی قسم معرفہ کے ہے اور نکرہ، یعنی یہاں پر کچھ الفاظ ہوتے اس میں سے ہم کو معرفہ کی قسم اور نکرہ ڈھونڈنی تھی، پر وہ تو یہاں پہ تو الفاظ لکھے ہی نہیں ہیں، یا ہو سکتا ہے کہیں اور آگے لکھا ہو۔ نمبر 9 دیکھ لیں، 10 دیکھ دیجئے۔ الف لام کے آ کو کیا کہتے ہیں؟ الف لام کا جو شروع میں حمزہ، اس کو حمزہ وصلی کہتے ہیں۔ ہوا کو الولد اسمن اور ابن کے ساتھ ملا کر پڑھو، تو ہوا کو کس کے ساتھ ملانا ہے؟ ولدن کے ساتھ، اسمن کے ساتھ، ابن کے ساتھ۔ کیسے مرائیں گے؟ تو رول کے حساب سے کیا ہوگا؟ ہوا الولد، یہ نہیں پڑھیں گے، ہوا اسم، ہوا اسمن، ہوا ابن، ہوا اسم اور ہوا ابن، تو کیا ہوگا؟ یہ حمزہ بھی گر جائے گا، ہوا ابن یہ بھی گر جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسمن اور ابن پر الف لام داخل ہو تو کس طرح پڑھیں گے؟ الاسم الابن، ٹھیک ہے۔ نون تنوین کسے کہتے ہیں؟ نون تنوین کہتے ہیں اس تنوین کو جو نون کی جگہ آتا ہے پروننسیشن میں، جیسے ان، اور نمبر 14 تنوین اور تنوین والا لفظ معرف باللام کے ساتھ کس طرح ملایا جائے؟ تنوین والا لفظ معرف باللام کے ساتھ کس طریقے سے ملایا جائے؟ نون زیر نی کے ساتھ، زیدن العالم، تو زیدن العالم، ٹھیک ہے۔ نمبر 5 حروف قمریہ کون سے ہیں اور حروف شمسیہ کون سے ہیں؟ یہ آپ تجوید میں آپ کو میں انشاءاللہ پڑھاؤں گا۔ یہ آپ کا چیپٹر بھی کمپلیٹ ہو گیا، میں نے کوسچن آنسر بھی سالو کر دیا۔ یہ آپ کا الدرس الثالث انشاءاللہ کل پڑھیں گے مرکبات کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔